گلی سے نکل کر وہ چوک تک پہنچی۔ بازار کے اس چوک میں بازار سے بھی زیادہ رش ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ رمضان تھی۔ اس نے نقاب سے چھلکتی آنکھوں سے ادھر ادھر سواری کے لیے دیکھا۔ گرمی کا زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، لیکن اس کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی اور پھر چپکے چپکے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ پسینے سے شرابور تھی۔ یہ پسینہ گرمی کا تھا یا ڈر کا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ بالآخر اسے ایک رکشہ نظر آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور چپ چاپ چادر سنبھالتے ہوئے اس میں جا بیٹھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا دل کا رشتہ تھا۔ ولید، اس کی محبت، اس کا سب کچھ۔ نہ جانے اس نے اس پر کیا جادو کر دیا تھا کہ وہ آج بغیر کسی کی پرواہ کیے اس شخص سے ملنے جا رہی تھی۔ ابھی افطاری میں کافی وقت باقی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ 5-10 منٹ میں واپس آ جائے گی۔ آج ولید نے اسے اپنی محبت کی قسم دی تھی، اس لیے وہ اس سے ملاقات سے انکار نہ کر سکی۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی نیت بری تھی۔ وہ حافظ قرآن تھی، نماز اور روزے کی پابند۔ اس دن بھی وہ روزے میں ہی تھی، لیکن محبت نامی بلا دنیا کی ہر چیز بھلا دینے پر قاصر ہے۔ یہ دل پر ایسا جادو کرتی ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک معمولی سی سادہ سی لڑکی تھی جسے سجنے سنورنے اور میک اپ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس محبت نے اسے یہ سب کچھ سکھا دیا تھا۔ آج وہ امی سے نادیہ کے گھر جانے کا جھوٹا بہانہ بنا کر ولید سے ملنے سجنے سنورنے گئی تھی۔ ولید سے اس کی پہلی ملاقات آج سے کوئی 2 سال پہلے فیس بک پر ہوئی تھی۔ عروج اماں ابا کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، فرما بردار، سلیقہ شعار۔ ابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔ اتنی محبت وہ اپنی کسی اولاد سے نہیں کرتے تھے جتنی عروج سے کرتے تھے۔ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، لیکن آج محبت نے اسے جھوٹا بنا دیا تھا۔ یہ دل تو ساری فساد کی جڑ ہی ہوتا ہے نا۔ فیس بک پر ابھی اسے کوئی 7-8 دن ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی کسی پوسٹ پر ولید نے نائس کا کمنٹ کر دیا۔ اس وقت وہ بے خبر تھی کہ یہ چھوٹا سا معمولی کمنٹ آنے والے وقتوں میں اس کے لیے اتنی اہمیت کا باعث بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ بات کمنٹ سے رپلائی اور پھر رپلائی سے میسج باکس تک آ پہنچی، اور پھر نہ ختم ہونے والا باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا نہ تو اسے کبھی اندازہ تھا اور نہ ہی گمان۔ بات دوستی سے شروع ہوئی اور محبت تک جا ختم ہوئی۔ صبح سے شام اور شام سے صبح، سارا دن وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، اور پھر آخر کار یہ باتیں محبت کی شکل اختیار کر گئی۔ آج سے پہلے اس نے ولید کو صرف تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ اسے حقیقت میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ولید نے اسے کتنی مرتبہ اس کی تصویروں کے لیے کہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کسی ڈر کے تحت اس نے اسے وہ تصویریں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن آج وہ اس کے لیے سچ سنور کے گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب ولید اسے دیکھے تو اس کا دیوانہ ہو جائے۔ وہ محبت سے سرشار تھی۔ کتنا دل دہلا دینے والا انکشاف تھا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ تھا، وہ محبت کرنے لگی تھی، اور وہ بھی شدت سے ٹوٹ کر۔ اور آج اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب سے چھپ کر اسے ملنے گئی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ خوش تو تھی ہی، لیکن ساتھ ڈری ہوئی بھی تھی۔ ولید کے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا دل ولید کی محبت سے لبریز تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر دستک دینے لگی کہ اچانک اندر سے آتی چند آوازوں نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے۔ بس یار، ابھی آنے والی ہوگی، پھر تم جو چاہو گے وہی ہوگا، ڈونٹ بی وری۔ بس تھوڑا سا انتظام ہونا ہے، میں نے ویسے ہر انتظام کر لیا ہے، مزید جب وہ آ جائے گی تو کام شروع کر دیں گے مل کر، پھر تم بھی آ جانا۔ آواز تو جیسے ولید کی تھی، مگر لہجہ تو ایک دم اجنبی تھا۔ اسے سب کچھ اجنبی سا لگا۔ آہستہ آہستہ اسے لگا کہ اس کی محبت کا تاج محل ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ منٹوں میں ہی نہیں، سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
اندر سے آتی آوازوں نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ جملے جو اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا بن کے پڑ رہے تھے، اسے لگا جیسے وہ کسی پل صراط پر کھڑی ہے اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ کب، کہاں، کون سی غلطی کی تھی اس نے جو اسے زندگی اس موڑ پر لے آئی؟ محبت؟ کیا اس کی محبت اس کا گناہ تھی، یا آزمائش، یا پھر کوئی سزا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات کی سزا ملی ہے۔ اس کی آنکھوں سے زوروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اچانک وہ ایک دم سے مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار دوڑنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کہاں ہے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تیز تیز قدموں سے پیدل چلنے لگی۔ وہ بس جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس کا جسم درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ زوروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اللہ جی، آخر میں نے کیا غلطی کی؟ اس کے ذہن میں بے شمار باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو جاتا اگر آج میں یہ سب وقت پر نہ سن لیتی۔ ہائے اللہ جی، میرے ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے، میرے بہن بھائی کسی کو کیسے منہ دکھاتے، میں خود کسی سے کیسے نظریں ملا پاتی، وہ اللہ کے سامنے کیسے جا پاتی۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زوروں قطار رونے لگی۔ اچانک فون کی گھنٹی سے اس کے اوسان بحال ہوئے۔ اس نے دیکھا تو ولید کا نمبر تھا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے اس کی کال کٹ دی اور سم نکال کر اسے توڑ کر پھینک دیا۔ وہ وہیں ایک پل سجدے میں گر گئی اور سوچ سوچ کر کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، کیا باقی رہ جاتا، یہ سوچنے لگی۔ وہ زوروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کی طرح شکر ہے تو نے مجھے گہری کھائی میں گرنے سے بچا لیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے بر وقت میری لاج رکھ لی۔ پاس گزرتے لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ آج تو اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ڈگمگا ضرور گئی تھی، مگر اس کے رب نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی اماں کے گلے لگ گئی۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اماں ابا کی محبت کتنی انمول ہوتی ہے۔ اماں کے گلے لگتے ہوئے اسے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں موند لی اور پیار بھرے لہجے میں اماں سے بولی، اماں تم مجھے کبھی خود سے جدا مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ اماں نے اس کو پیار سے اپنے گلے سے لگایا اور کہا، کبھی نہیں میرا بیٹا، کبھی بھی نہیں۔ آج وہ بہت مسرور تھی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ سامعین، کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے کے علاوہ اس میں حکمت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نامحرم محبتوں کی وجہ سے اپنے اور اپنی ذات سے منسوب رشتے اور محرم لوگوں کو کبھی بھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی مزید اچھی کہانیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔